السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بچپن سے ہی بڑے بھیا کو مزاج کا ذرا تیز ہی دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ ہم تمام کزنس میں وہ سب سے بڑے تھے اور باقی تمام تایا چچا کی اولادوں پر ان کا بہت رعب تھا۔ وہ کبھی غلط بات پر ہمیں روکتے ٹوکتے بھی تو کبھی پڑھائی کے معاملے میں بڑی سختی بھی کرتے۔ وہ گویا ہمارے لیے کوئی شخصیت کی طرح تھے، مگر وائے قسمت ہم والدین کے آگے بھی دکھڑے روتے تو بھی سنوائی نہ ہوتی۔ وہ بڑے بھیا کے ہی طرفداری کرتے۔ ہاں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جماعت کا وقت نہ نکل جائے، چلو نماز کے لیے جاؤ، چلو پڑھائی کرو، وقت پر کھیلو، وقت پر سو، ہر کام وقت پر کرو، یہی تاکید۔ خبردار کوئی الٹی سیدھی چیز ٹی وی پر نہیں دیکھنا وغیرہ۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا کہ ان سب باتوں سے ان کی ہمارے لیے یعنی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے فکر اور محبت جھلکتی تھی، اور ہمیں ان کی محبت پر کوئی شک بھی نہیں تھا۔ لیکن بعض اوقات وہ دوسروں کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کر جاتے۔ ایک بار ہمارے ایک کزن کو انہوں نے علاقے کے کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، گھر بھر میں گویا زلزلہ آ گیا۔ تم اتنی گندی نالی کے کیڑے کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ انتہائی غصے میں تھے۔ ہم بچہ پارٹی حیران تھی اور بزرگ مطمئن، ان کے حصے کا کام بڑے بھیا جو کر رہے تھے۔ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے رہتے تھے جس پر ہمیں اعتراض ہوتا تھا۔ سب انسان برابر ہیں، سب لوگ اچھے ہیں، بڑے بھیا کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی اپنی کتابوں میں سر دیے سوچے ہی جاتے، کہنے کی جرات ہی نہیں ہوتی تھی۔ وقت سرکتا رہا، انہوں نے ہمیں زمانے کی ہوا نہ لگنے دی، یہاں تک کہ ہم سب بڑے ہو گئے۔ میں نے نیا بزنس شروع کیا تھا اور ہوٹل کی لابی میں بیٹھا میں کلائنٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ ذہن بھٹک کر پیچھے کہیں چلا گیا تھا۔ بڑے بھیا کی باتیں، ان کی یادیں آنے لگی تھیں۔ اف بڑے بھیا! میں نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ ایک تیز پرشور آواز کانوں سے ٹکرائی تھی، شاید کوئی وزنی بھاری چیز بلندی سے گری تھی۔ تمام ہی لوگ چونک اٹھے اور ہوٹل کا عملہ اوپر کی جانب دوڑا۔ پیچھے پیچھے ہم ساری عوام بھی تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر ایک لڑکی اور ایک انتہائی نازیبا حالت میں لڑکا موجود تھا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی نامعلوم، لیکن ابتدا میں بس بات چیت ہی تھی۔ کبھی بہن، کبھی آپ، کبھی بچوں کہہ کہہ کر اس نے اعتبار جیتا تھا۔ پھر تصویر کی فرمائش ہوئی اور انتہائی پرزور ہوئی کہ گویا جونک ہی چمٹ گئی، اور بھائی سمجھ کر اس نے تصویر دے دی، اور بس اس کے بعد اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ تصاویر کی نازیبا ایڈیٹنگ کر کے بلیک میلنگ شروع ہوئی تو لڑکی کو ذہنی سکون تو گنوانا ہی پڑا، ساتھ اس بغیرت کی بیہودہ باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ پھر ویڈیو کال پر ناروا غلیظ فرمائشیں شروع ہوئیں جنہیں ہرگز نہ مانا گیا۔ اس کے رونے گڑ گڑانے پر ترس کھاتے ہوئے تصاویر کو ڈیلیٹ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی، مگر صرف ایک ملاقات کی شرط کے ساتھ۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک اور جھانسا۔ مرتا کیا نہ کرتا، لڑکی کو یہ رسک لینا ہی پڑا، اور ہوٹل بلا کر اپنی اوقات دکھانے میں اس نے دیر نہ کی تھی۔ لڑکی کی عقل مندی تھی، وزنی گلدان اس نے اٹھا کر شیشے پر مار کر سب کو متوجہ کر لیا تھا۔ اتنے میں لوگ اس کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس قدر غلاظت، اس قدر پستی، اتنا نیچ پن، گندی نالی کے کیڑوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم؟ میرے کانوں میں بڑے بھیا کی غسیلی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اٹھائی گیرے ہیں، خبردار جو کسی نیچ ذات کے ساتھ نظر آئے، تم لوگ گندی نسل، حقیر اپنی اوقات دکھاتے دیر نہیں کرتا۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، میرے سامنے ان کا ایک ایک لفظ گونج رہا تھا، دکھائی دے رہا تھا۔ الفاظ کی زندہ بدبودار مثال میرے سامنے تھی اور برہنہ حالت میں پڑی تھی، جسے لوگوں نے ٹھوکروں پر رکھا ہوا تھا۔ ہمیں اعتراض ہوتا تھا کہ کوئی حقیر نہیں ہوتا، سب برابر ہیں، غلط گندے اور اچھے کام کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ بڑے بھیا کتنے صحیح تھے، وہ ہمیں ان غلط صحبتوں سے بچانا چاہتے تھے۔ ان کے الفاظ کتنے سچے تھے،
گندے کام کرنے والے گندی نالی کا کیڑا ہی ہوتے ہیں۔ گندے لوگ گندے ہی ہوتے ہیں۔ سب لوگ اور سب انسان برابر نہیں ہوتے، سب کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، بڑوں کا تجربہ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ گندی نالی کا کیڑا میرے سامنے پڑا تھا۔ کیا میں اب بھی نہ مانتا بڑے بھیا کی باتیں؟ مجھے اب بھی یاد نہ آتی ان کی۔ لوگوں نے اسی کی پتلون سے اس کی دونوں ٹانگیں باندھی اور کھینچتے ہوئے لے گئے۔ ہر سیڑھی پر دھڑ دھڑ اس کا سر پٹکتا تھا، چیخیں نکلتی تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ اسے انسان پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے جانور بننا خود پسند کیا تھا، تو اب سلوک بھی اس کے ساتھ جانوروں والا ہی ہو رہا تھا۔ ہجوم کا رخ اس کے اصل مقام یعنی گندے نالے کی طرف تھا، اور اس ہجوم میں سب سے آگے تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔